تو اس جہان کو عالم کیوں کہتے ہیں؟ اس کا ایک ایک ذرہ میرے رب کی توحید کا کیا ہے؟ میں ایک جگہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں قرآن میں، یہ سورۃ لقمان ہے اور اس کی آیت نمبر 10 ہے۔ سورۃ لقمان کی آیت نمبر 10 ہے۔ آپ گھروں میں جا کے ترجمہ پڑھیں گے، لیکن آپ نے غور سے سننا ہے اس کو۔ اللہ تعالیٰ کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ نے پیدا کیا آسمانوں کو بغیر عمد، بغیر کسی ستونوں کے، ترونہا تم ان کو دیکھ رہے ہو، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي، اور اس نے رکھے زمین میں پہاڑ، ان تمید بکم، کہ کہیں زمین تمہیں لے کے ایک طرف جھکنا پڑے، تمہیں چلنے میں دشواری نہ ہو، ہم نے پہاڑوں کی میخیں ٹھونکی، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور ہم نے زمین میں بسائے ہر قسم کے جاندار، انسان بھی، جانور بھی، حیوان بھی، کیڑے مکوڑے، چرند درند پرند بھی، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور پھر ہم نے آسمان سے پانی اتارا، فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، پھر اس پانی کے ذریعے ہم نے ہر چیز کے عمدہ عمدہ جوڑے باہر نکالے۔ جوڑے سے مراد کیا ہے؟ کوئی میٹھا ہے، کوئی کھٹا ہے، کوئی لال ہے، کوئی سبز ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، یہ ہے پھلوں کے جوڑے، ثمرات کے جوڑے۔ اللہ کہتی ہیں آسمان اتنی بڑی چھت، اللہ اکبر، اتنی بڑی چھت اور بغیر ستون کے، اور پانی پہ زمین وہ ڈولنے لگی تو پہاڑوں کی میخیں، یہ سب کچھ ہم نے کیا۔ یہ بیان کرنے کے بعد اللہ کہتی ہیں ھذا خلق اللہ، یہ تو ہو گئی میری کاریگری، یہ تو ہو گئی میری کاریگری، فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، ذرا مجھے بھی دکھاؤ نا، جن کو میرے سوا تم پکارتے ہو انہوں نے کیا بنایا ہے۔ فارونی، اللہ کہتے ہیں مجھے بھی دکھاؤ، جنہیں تم اللہ کے شریک بناتے ہو، جن کے متعلق کہتے ہو یہ کھوٹی قسمتیں کھڑی کر دیتے، یہ داتا ہیں، یہ لجپال ہیں، یہ غریب نواز ہیں، یہ کرما والے، کرم فضلہ والے، بھرنیاں والے، کرنیاں والے، چھپر پھاڑ کے دینے والے، یہ جو چاہیں کریں، جس کو چاہیں موت دیں، جس کو چاہیں زندگی دیں، میرے شریک بناتے ہو۔ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، مجھے دکھاؤ جن کو میرے سوا تم پکارتے ہو انہوں نے کیا چیز بنائی۔ ایک جگہ اور دکھاؤں گا آپ کو، یہ 26واں پارہ ہے اور 26ویں پارے کا پہلا صفحہ ہے۔ اس سورت کا نام ہے سورت احقاف۔ کہاں سے شروع کیا؟ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے ان سب چیزوں کو پیدا کیا حق کو ظاہر کرنے کے لیے، سچ کو ظاہر کرنے کے لیے، اور اس کائنات کا سب سے بڑا سچ اللہ کی توحید ہے۔ تو یہ کائنات ہم نے کس لیے بنائی؟ اس سچ کو ظاہر کرنے کے لیے، اس حق کو ظاہر کرنے کے لیے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، آسمان و زمین کو ہم نے اپنی توحید پر بطور دلیل بنایا۔ اللہ کہتے ہیں کل، میرے پیغمبر آپ پوچھیں ان مشرکین سے، ارائیتم، بھلا دیکھو تم، ما تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو، ما تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، ارونی، مجھے بھی دکھاؤ، ماذا خلقوا من الارض، انہوں نے زمین کی کون سی چیز بنائی، ام لہم شرک فی السماوات،
یا ان کا آسمان کے بنانے میں کوئی سانجا ہے؟ میں نے ان سے مدد لی تھی آسمان کے بنانے میں یا زمین کے بنانے میں، ان کا کوئی سانجا؟ انہوں نے کون سی چیز بنائی ہے؟ آگے اللہ کہتے ہیں قصے کہانیاں نہیں پیش کرنیاں، بزرگاں دے قول کٹورے نہیں پیش کرنے، جھوٹیاں روایتاں نہیں پیش کرنیاں۔ ایتونی بے کتاب من قبل ھذا، پیش کرنی ہے کوئی کتاب من قبل ھذا، اس سے پہلے کوئی کتاب لے آؤ، او اثارت من علم، یا کوئی علمی بات لے آؤ جو متواتر چلی آ رہی ہو، جو متواتر چلی آ رہی ہو، جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ فلاں نے فلاں چیز بنائی یا فلاں فلاں پکار کے لائق ہیں۔ پہلی کوئی کتاب پیش کرو یا کوئی علم انبیاء کا نقلی دلیل جو برابر چلی آ رہی ہو وہ پیش کرو۔ آگے اللہ نے کہتے ہیں اگر تمہارے پاس دلیل کوئی نہیں نا تو پھر میرا فتویٰ سنو۔ پھر اللہ نے فتویٰ لگایا، یہ فتویٰ کسی مولوی کا نہیں، یہ فتویٰ اللہ نے لگایا ہے۔ 26واں پارہ پہلا صفحہ، گھروں میں جا کے ترجمہ دیکھنا۔ اللہ کہتے ہیں من اضلو ممن یدعو من دون اللہ من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، اس سے بڑا گمراہ کون ہے؟ استفہام انکاری ہے، اس سے بڑا گمراہ اس کائنات میں کوئی نہیں۔ کس سے؟ جو اللہ کو چھوڑ کے مصائب اور مشکلات میں ان کو پکارتا ہے۔ من لا یستجیب لہ، جو اس کی پکاروں کا جواب نہیں دے سکتے، الی یوم القیامہ، ان کو پکارتا ہے، ان سے حاجتیں طلب کرتا ہے، جو اس کی پکاروں کا جواب قیامت کے دن تک نہیں دے سکتے۔ یا اللہ کیوں ناراض ہیں؟ کیوں جواب نہیں دیتے؟ اللہ نے فرمایا وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ، اور وہ جن کو یہ پکارتے ہیں عَنْ دُعَائِهِمْ، ان کی پکاروں سے غافلون۔ شاباش، یہ قرآن ہے جی۔ انہیں کوئی پتہ نہیں کون آیا کون نہیں آیا، کس نے دیگ اتاری اور کس نے نہیں اتاری، کس نے چادر چڑھائی اور کس نے نہیں چڑھائی، کس نے منت مانی اور کس نے نہیں مانی، کس نے وظیفے پڑھے اور کس نے نہیں پڑھے، کس نے سجدہ کیا اور کس نے نہیں کیا، کس نے دھمالیں ڈالیں اور کس نے دھمالیں نہیں ڈالی۔ وَهُمْ مَنْ دُعَائِهِمْ، ایک دفعہ کہو تو صحیح ہے، وَهُمْ مَنْ دُعَائِهِمْ، وہ ان کی پوجا پاٹ سے پکاروں سے غافل ہیں۔ ہو سکتا ہے یہاں بھی میرا کوئی بھائی بیٹھا ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں ہو یہ تو بتوں کے بارے میں تے بندیالوی صاحب زیادتی کر رہے ہیں، بتاں والی آیتاں ادے فٹ کرن لگے ہوئے نے، یہ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں ہو، یا آپ کسی کے سامنے جا کے بیان کریں وہ کہ یہ تو بتوں کی آتی ہیں، یہ تو بتوں والی آتی ہیں۔ وَهُمْ مَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ سے آگے پڑھو، میں ترجمہ نہ کروں اور آپ سمجھ جائیں ترجمہ۔ آگے اللہ کہتا ہے وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، وَإِذَا، جس دن جمع کیے جائیں گے، کون؟ لوگ کانوا لہم اعداءً، یہ جن کو پکار رہے ہیں نا بزرگوں کو، یہ ان کے دشمن ہو جائیں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان کی پوجا پاٹ سے منکر ہو جائیں گے کہ تم نے ہمیں کوئی نہیں پکارا۔ یہ کہہ دینا کہ جی اس سے بت مراد ہوتے ہیں اور بتوں والی آیتیں ہیں، یہ سورۃ یونس ہے اور سورۃ یونس کی آیت نمبر 28 ہے۔ ذرا گھروں میں جا کے آپ اس آیت کو پڑھیں گے جی، آیت نمبر 28 ہے جی
सूरत यूनुस की 27 और 28, ज़रा गौर से सुनना है आपने इसको। यौम नहशुरुहुम जमीयन, जिस दिन हम इकट्ठा करेंगे, जमीयन, जमीयन का माना करो सबको, पीर भी, मुरीद भी, मौलवी भी, मुक्तदी भी, इमाम भी, उसके पीछे नमाजें पढ़ने वाले भी, सारे लोगों को हम इकट्ठा करेंगे, जिनको पुकारा गया उनको भी और जिन्होंने पुकारा उनको भी, खुदा के लिए। ये तर्जमा आप घरों में जाके पढ़ेंगे। किसी बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया, जिस आलिम का तर्जमा आपके घर में आप उठा लें। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि देवबंदी उलमा का तर्जमा पढ़े, जिस आलिम का तर्जमा आपके घर में आप उठाएं, लफ्ज़ पे गौर करें, लफ्ज़ों पे। मैं पढ़ने लगा हूं लफ्ज़, आप समझदार पढ़े लिखे लोग हैं। अल्लाह कहते हैं मैं सबको इकट्ठा करूंगा। सुम्मा नकूलो, फिर हम कहेंगे लिल्लज़ीना अशरकू, शिर्क करने वालों को, पुकारने वालों को हम कहेंगे मकानकुम, ठहर जाओ, अंतुम, तुम भी, व शुरकाउकुम, और तुम्हारे शरीक भी, तुम भी ठहरो और तुम्हारे। मैं हाथ बांध के पूछना चाहता हूँ, ये बुत टुरे जा रहे हैं जिन्होंने अल्लाह करे ठहर जाओ, खौफे खुदा करो। अल्लाह का खौफ नहीं है, मरना नहीं है आपने। ये बुत जा रही हैं मैदान माशर में, जिनको रब पीछे से कह रहा है ठहर जाओ, तुम भी और तुम्हारे शरीक भी, ठहरो, मैं तुहाडे नाल कुछ गल्लां करनियां ने। फज़य्यलना बैनहुम, अल्लाह उन दोनों में जुदाई कर देंगे, बुजुर्गों को अलग और पुकारने वालों को अलग कर देंगे। बुजुर्ग समझ जाएंगे भाई कोई गड़बड़ हो गई है, कोई गड़बड़ हो गई है, इनको अलग किया गया है, हम सबको अलग कर दिया गया है, तो वो कहेंगे मा कुंतुम इय्याना ताबुदून, तुमने हमारी पूजा पाठ नहीं की। इनकार कर देंगे बुजुर्ग, क्या कर देंगे? इनकार कर देंगे। इनके पांव तले से जमीन निकल जाएगी। हाँ, ये क्या कह रहे हैं बुजुर्ग कि हमने इनकी पूजा पाठ कभी नहीं की, असा ज़कात कदी दिती होवे या न दिती होवे, 11वीं दा ते नागासी कीता ही कदी नहीं। उत्थे मिट्टी सुट सुट के लोग थक गए थे, असा चट चट के नहीं थके। सजदे हमने किए, नजरें हमने दी, बकरे छतरे हमने चढ़ाए, देगे हमने पकाई, या पीर मदद के नारे हमने लगाए, हम इनके नाम की मदद मांगते रहे, सजदे करते रहे, पुकारते रहे, और ये कहती है मा कुंतुम इय्याना ताबुदून, तुमने हमारी पूजा पाठ नहीं की। जब ये थोड़ा सा जोर देंगे ना तो बुजुर्ग कहेंगे फकफा बिल्लाह शहीदम बैनना व बैनकुम, तुम्हारे और हमारे दरमियान अल्लाह गवाह काफी है। ये इतने गुस्ताख लोग हैं, इनकी वजह से बुजुर्गों को क़यामत के दिन कस्में उठानी पड़ जाएं, इनकी वजह से पेशियां भुगतेंगे वो पेशियां। क्यों भाई? उस बच्चे और बेटे से भी कोई नाखल्फ होगा, उस बेटे से भी बड़ा बेगैरत कोई होगा जिसका बाप नेक हो, नमाजी हो, हाजी हो, परहेजगार हो, खुद वो हेरोइन बेचे और पुलिस पकड़ के ले जाए उसके बाप को, पेशी उसके बाप की हो जाए, करतूत बेटे का हो। इससे बड़ा बेगैरत कोई होगा? करतूत तुम्हारे, पेशी किसकी हो गई? फिर उन्होंने किया इनकार, तुमने दिया जोर, उन्हें उठानी पड़ गई कसम। फकफा बिल्लाह शहीदम बैनना व बैनकुम, तुम्हारे और हमारे दरमियान अल्लाह गवाह काफी है। क्यों भाई? ये मैदान माशर में ये तकरीर बुत कर रहे हैं, नहीं बुत कस्में उठा रहे हैं, बुत तकरीरें कर रहे हैं मैदान माशर में, ये बुत बोल रही हैं फकफा बिल्लाह शहीदम बैनना व बैनकुम, तुम्हारे और हमारे दरमियान अल्लाह गवाह काफी है। इन कुन्ना, यकीनन हम थे, अन इबादतिकुम, तुम्हारी पूजा पाठ से, लगाफिलीन,
शाबाश करो माना। अगर तुम हमारी कब्रों पे आए, तुमने सजदे किए, हमें कोई पता नहीं कौन आया और कौन नहीं है। आखिर में मैंने एक बात करनी है, इसी सिलसिले में एक करनी है बात। अर्ज़ मैं ये करना चाहता था, अल्लाह ताला ने अपनी माबूदियत पर इस जहान को बतौर दलील बनाए। इस जहान का एक एक ज़र्रा अल्लाह की तौहीद की क्या है? दलील। उसे समझना चाहे, एक ज़र्रा भी उसे बताता है कि अल्लाह का कोई शरीक हो नहीं, माबूद और इलाह सिर्फ हो वही है, गायबाना पुकारे सुनने वाला सिर्फ वही है, सजदे के लायक भी सिर्फ वही है। अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाज़ी खालक़कुम, मैंने तुम्हें पैदा किया, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और जो तुमसे पहले आए उनको भी मैंने पैदा किया। फिर अल्लाह इंसान की तख्लीक का जिक्र करते हैं। पानी का एक कतरा, उसे लोथड़े में बदला, उसे बोटी में बदला। फरमाया फिर जब हड्डियां हम बनाने लगे तो उसका मटेरियल बाहर से फराहम किया? नहीं, उसी गोश्त ही में हड्डियां पैदा कर। फ़कसौनल इज़ाम लहमा, फिर हड्डियों पे गोश्त चढ़ा दे। इंसान की तख्लीक का सूरत मोमिनून आप पढ़े, 18वें पारे की इब्तिदा हो रही है, आप पढ़े, घरों में जाके पढ़े, जिसका भी तर्जुमा आपके घर में है आप पढ़े। इंसान की तख्लीक का जिक्र किया, हमने उसे कैसे बनाया, किस तरह बनाया। फिर अल्लाह और चीज़ों का जिक्र करते हैं। ये तख्लीक, ज़मीन, आसमान, सूरज, चाँद, सितारे, सबको अल्लाह जिक्र करते। फिर सूरत हज में आखिरी रुकू में, सूरत हज के आखिरी रुकू में, ये 17वें पारे का आखिरी सफ़ा है, 17वें पारे का आखिरी सफ़ा, सूरत हज का आखिरी रुकू है। इसको भी आप पढ़े। या अय्युहन्नास, ए लोगो, ज़ोरेबा मसलुन, एक मिसाल बयान की जाती है, फस्तमिऊ लह, उसे इन कानों से नहीं, इन कानों से सुनो। फस्तमिऊ लह, फस्मऊ ना फस्तमिऊ, गौर से सुनो। एक मिसाल बयान की जाती है, इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा जिन जिन को भी तुम पुकारते हो, लै यख्लुकू ज़ुबाबन, वो एक मक्खी भी पैदा। ये कुरान है जनाब, अल्लाह ने चैलेंज कर दिया, जिन जिन को तुम पुकारते हो। ये कहना कि ये बुतों के बारे में, आप में जो अहले इल्म लोग बैठे हैं, दयानत और अमानत से बताइएगा, क्या हज़रत ईसा की पूजा पाठ नहीं, हज़रत ईसा की पुकार नहीं हुई, हज़रत उज़ैर की पुकार नहीं हुई, माई मरियम की पुकार नहीं हुई? तो यहाँ से सिर्फ बुत मुराद है, हज़रत ईसा, माई मरियम मुराद नहीं है। जिन जिन को भी अल्लाह के सिवा तुम पुकारते हो, लै यख्लुकू ज़ुबाबन, वो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। वला विज्तमऊ लह, अगरचे वो सारे इकट्ठे होकर जोर लगाएं, एक एक नहीं, मिलके जोर लगाएं, एक मक्खी भी नहीं बना सकते। हद नहीं कर दी अल्लाह ने। क्यों भाई, बोलो। जिन जिन को पुकारा गया, उसमें अंबिया भी हैं, औलिया भी हैं, फरिश्ते भी हैं, हज़रत ईसा भी हैं, माई मरियम भी हैं। मक्खी बनाने पे कादिर है? बना लेंगे, मक्खी बना लेंगे। एक मक्खी पैदा नहीं कर सकते, नहीं बना सकते। वला विज्तमऊ लह, अगरचे वो सारे इकट्ठे हो जाएं, बड़ी बात है। मौला बड़ी दलील है, थोड़ी सी इनाबत हो, रुजू हो, दलील बड़ी है। अल्लाह ने फरमाया अभी कहा, अभी तो मैं आगे जाके कुछ और कहना चाहता हूं। मौला इस तूते की आंख नहीं,
فرمایا یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوا منہ، اگر مکھی ان کے سامنے سے کوئی چیز اٹھا کے لے جائے، ان کی قبروں سے کوئی چیز اٹھا کے لے جائے، مزاروں سے کوئی چیز اٹھا کے لے جائے، کوئی شرینی اٹھا کے لے جائے، جن کو پوچھتے ہو ان سے کوئی چیز اٹھا کے لے جائے، وہ اپنا نقصان مکھی سے واپس حد نہیں ہوگی۔ تے اے بھی حد نہیں ہو گئی، میں ترجمہ صحیح نہیں کیتا تے تسی سبحان اللہ آکھن لگ گئے ہو، یہ بھی تے حد ہو گئی۔ یہ ترجمہ میں نے نہیں کیا، لے جائے نہیں جناب جی، لے جائے نہیں۔ قرآن کہتا ہے وہیں یسلب، سلب کرنا، بولو تو صحیح یار، بولو تو صحیح یار، سلب کرنا، چھین لینا، چھین لینا، مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے، وہ مکھی سے اپنی چیز واپس۔ میں سمجھانے کے لیے صرف بیان کرتا ہوں، یہ میرا رومال ہے، یہ ہمارا عزیز ہے سعید، یہ لینا چاہتا ہے، لینا یہ ہے، یہ لینا چاہتا ہے، میں نے دے دی، بس ٹھیک ہے۔ یہ چھیننا چاہتا ہے، یہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ لینا نہیں، بولو تو صحیح یار۔ جب رب کی توحید بیان ہو نا، تھوڑے جائے کھل کے مسکرائے کرو، تھوڑا جی مسکرائے کرو۔ یہ چھیننا چاہتا ہے، چھیننے کا مطلب کیا ہے؟ اس طرف سے اس نے پکڑ لیا، اس طرف سے میں نے پکڑ لیا، میں نے اپنی طرف زور لگایا، اس نے اپنی طرف زور لگایا، پھر میرے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی ہو گئی، یہ طاقتور تھا، چھین کے لے گیا۔ اب جو میں نتیجہ نکالنے لگا ہوں نا، ایسے نہیں نکالوں، جو موحد بیٹھے ہو نا، یہاں سے آواز نکل، ان کا دل خوش ہو جائے، جیڑا کھو لے وے نا او طاقتور ہوندائی، تے جس کو کھسی جاوے او کمزور ہوندائی۔ اللہ نے فرمایا تیرے مشکل کشا ایڈے کمزور نے، مکھیاں بھی انہاں کو شیاں کھس کے لے جاندیاں نے۔ اللہ تیری شادی کروائے، نعرے تو بڑے لانا۔ جو جیڑا کھس کے لے جاوے وہ کیا ہوتا ہے؟ بولو تو صحیح یار۔ تے جس کو کھسی جائے، اللہ نے مشرکان دے پلے کچھ چھوڑیا، خدا دی قسم ککھ بھی نہیں چھوڑی۔ آگے اللہ نے کیا کہا؟ آگے اللہ نے کہا ضعف الطالب والمطلوب۔ ضعف کا معنی ہے طاقتور، ضعف ضعیف، ضعیف ضعف کہو نا، ضعف کا معنی الطالب منگن والا بھی کمزور، المطلوب جس کو منگیا جا رہا وہ بھی کمزور۔ مولا منگن والا تے مل ہونا رے، منگن والا تے 100 مربیاں دا مالک ہے، منگن والا تے چیف جسٹس ہے، منگن والا تے بڑے عہدیاں تے فائز ہے، منگن والا تے بڑا مالدار ہے، ایک کنجے کمزور ہو گیا۔ مفسرین نے لکھا ضعف الطالب فی العقل، یہ کمزور ہے کس حساب سے؟ کس کو چھوڑ کر، کس کو چھوڑ کر کس سے مانگ رہا ہے، کس کو چھوڑ کر کس سے سوال کر رہا ہے۔ والمطلوب، اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ کمزور ہے فی القدرت،
کس میں؟ قدرت میں. اس دے ہاتھ پلے کچھ نہیں, اس کے پاس اختیار کوئی نہیں. ضعفا کہو یار, میں کیوں کہلوا رہا ہوں؟ اگلا لفظ جو آ رہا ہے نا وہ بڑا مزیدار ہے. اگلی آیت کا لفظ بڑا مزیدار ہے, ذرا کہو ضعفا. جدہ واری آئی غیر اللہ دی, فرمایا ضعفا. یہ کہنے کے بعد اللہ نے کہا وما قدر اللہ حق قدرہ, جنہیں میری قدر کرندہ حق سی لوگاں میری قدر نہیں کیتی. ما قدر اللہ حق قدرہ, جنہیں میری قدر کرندہ حق سی لوگاں میری قدر نہیں کیتی. ان اللہ لقوی. آپ پڑھو ضعفا, آپ پڑھو ضعفا. انہاں دی واری آئی تے ضعفا, اپنی واری آئی ان اللہ. کہو تو صحیح ہے, ان اللہ لقوی عزیز. ان اللہ لقوی عزیز. اللہ قوی ہے, غالب ہے, طاقت والا ہے. غار کے اندر نبی و صدیق ہو اور مشرکین تعاقب کر کے غار کے منہ پہ آ جائیں اور ابو بکر کہیں انہوں نے قدموں کی طرف دیکھا تو ہمیں دیکھ لیں گے. اللہ نے فرمایا میں ایسا قوی ہوں کہ میں نے فرشتوں کے جھرمٹ بھیجے اور انہیں کہا جس غار میں میرا نبی ہے نا اس کے منہ پہ خادم بن کے قطاریں باندھ کے کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ تاکہ کوئی مشرک میرے نبی کو دیکھ نہ سکے. ان اللہ لقوی. 313 کو 1000 پہ غالب کر دیتا ہوں. ان اللہ لقوی. یونس کو مچھلی کے پیٹ سے باہر لے آتا ہوں. ان اللہ لقوی. بیوی بانجھ ہو, بیوی بانجھ ہو, پھر وہ 99 سال کی ہو, خود پیغمبر کی عمر 120 سال ہو, ہڈیاں دی رس مک گئی ہوئے, اس پتر منگیا ہوئے, ہم بیٹا بھی دیتے ہیں, آسمانوں سے نام رکھ کے دیتے ہیں, بڑا ہو جائے تو نبوت کا تاج بھی پہنا دیں. ان اللہ لقوی. اللہ زور آور ہے, العزیز غالب ہے, غالب. العزیز, العزیز کا معنی کرتے ہیں زبردست. کیا معنی کرتے ہیں؟ زبردست. میں آج آپ کو زبردست کا معنی بتاتا ہوں, پھر آپ کو عزیز کا معنی پتہ ہے. اللہ زبردست ہے. آپ نے بھی نورانی قاعدہ پڑھا, ہم نے بھی پڑھا. یسن القرآن آپ نے بھی پڑھا, ہم نے بھی پڑھا. قاری صاحب کے پاس گئے, ہمیں پڑھانے لگے. قاری صاحب پہلی پٹی, دوئی, تیئی, چوتھی, پنجویں تختی. پھر قاری صاحب نے ہمیں پہچان کروائی جیڑی حرف دے اتے ہوئے وہ زبر ہوندی ہے. جیڑی حرف دے اتے ہوئے تے جیڑی حرف دے تھلے ہوئے. ہن زبر میں نہ اتے, زیر میں نہ تھلے, زبر کا میں نہ اوپر, زیر کا میں نہ نیچے. اللہ زبردست ہے, ساری کائنات زیر دست ہے. اللہ زبردست ہے. ان اللہ لقوی عزیز. ساری کائنات زیر دست ہے, لینے والے زیر دست ہے, ہاتھ نیچے ہے, لینے والے اللہ زبردست ہے, اکیلا ہے دینے والا. اور وہ دینے والا ہے تو پھر داتا بھی وہی. داتا کا میں نہیں دینے والا, عربی میں موتی کہتے, موتی عطا کرنے والا, فارسی میں داتا, اردو میں دینے والا. تو یہ داتا, دینے والا, الموتی, یہ کون ہے؟ ہمارے معاویہ مسجد میں